بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کا دن تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ داخل ہوتے ہی ایک عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام رو رہی ہیں، جبکہ ایک طرف چکی پیسنے کی تیاری کر رہی ہیں، ایک طرف پانی گرم ہو رہا ہے اور ایک طرف کپڑے دھونے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب دیکھ کر حیران اور پریشان ہوئے کہ میں روز گھر آتا ہوں لیکن کبھی بھی ایسا منظر نہیں دیکھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روتا دیکھ کر وہ مزید پریشان ہوئے۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور ان سے رونے کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مزید زاروں قطار رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے رات خواب میں اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ خواب میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا تلاش کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اے فاطمہ، میں تجھے ہی تلاش کرتا ہوں۔ اے علی، میرا آج آخری دن ہے۔ اب وقت ہے کہ میں اپنے خالق حقیقی اور اپنے والد محترم سے جا ملوں۔ یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ، ابھی تمہارے والد کو بچھڑے ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں، ہم ابھی ان کا غم نہیں بھلا پائے، اور اگر تم بھی چلی گئی تو ہم یہ غم کیسے برداشت کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں زار و قطار رو رہے تھے کہ باہر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ دونوں ابھی بچے تھے۔ والد اور والدہ کو روتا دیکھ کر دونوں شہزادے بھی رونے لگے اور غمزدہ ہو گئے۔ والدہ ماجدہ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں اشارے سے نانا جان کی قبر انور پر جانے کو کہا۔ دونوں شہزادے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر چلے گئے تو آواز آئی، اے شہزادو، اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو، لیکن تمہاری ماں کا آج آخری دن ہے۔ اس کے بعد تم اپنی ماں کو کبھی نہ دیکھ پاؤ گے۔ یہ سنتے ہی دونوں شہزادے روتے ہوئے گھر گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں سینے سے لگا لیا اور زاروں قطار رونے لگیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بخار ہونے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آپ کا بخار مزید تیز ہوتا گیا۔ آپ ساتھ ساتھ چکی پیستی جاتی اور ساتھ زاروں قطار روتی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے میری زوجہ، اے جگر گوشہ رسول، آج تو یہ سب چھوڑ دے۔ آج تو ہم سے بچھڑنے والی ہے، کم از کم آج تو یہ سب نہ کر۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے علی، میں نے آپ کا بھی حق ادا کرنا ہے اور ان دو معصوم بچوں کا بھی۔ میں چاہتی ہوں کہ جب میں یہاں سے جاؤں تو مجھے اپنے والد کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ روایت میں ہے کہ جب شام ہوئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بخار تیز ہو گیا اور آپ بستر پر لگ گئیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلا کر ان سے تین باتیں کہیں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگیں، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آج میں اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی۔ اگر مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میرے جانے سے پہلے مجھے معاف کر دیں، تاکہ میں اپنے نبی کے سامنے سرخرو ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ زاروں قطار رونے لگے۔ آپ نے جواب دیا، فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، اصل میں تو مجھے معاف کر دے، میں تیرا حق ادا نہ کر سکا۔ حضرت بی بی فاطمہ نے روتے ہوئے کہا، میرے علی رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں چلی جاؤں تو جس عورت سے چاہو نکاح کر لینا، لیکن ایک رات ان دو معصوم بچوں کے پاس بھی گزار لینا۔ یہ معصوم ہیں، یہ اپنا اچھا برا نہیں جانتے۔
اور جب یہ بالغ ہو جائیں تو انہیں اللہ کے حوالے کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر داڑے مار کر رونے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری الفاظ کہے۔ آپ کہنے لگیں کہ میرے جانے کے بعد کسی کو نہ بلانا، میرے جنازے پر صرف آپ اور یہ دو معصوم بچے ہونے چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، تمہارے جنازے پر سب آئیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ میں نے ساری زندگی اپنے نبی کے حکم سے پردہ کیا، ساری زندگی کسی نامحرم شخص نے مجھ پر نگاہ نہیں ڈالی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے جانے کے بعد بھی میری میت پر کسی نامحرم شخص کی نظر نہ پڑے۔ عالم یہ تھا کہ سارا گھر غم کے بادلوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر زاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی والد کی طرف دیکھ کر روتے ہیں اور کبھی والدہ کے چہرے کو دیکھ کر روتے ہیں۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا اور ایک عجیب مگر ایمان افروز جملہ کہا۔ آپ کہنے لگیں کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آج روزہ رکھا تھا اور مجھے رات خواب میں میرے والد جب ملے تو انہوں نے فرمایا کہ میری فاطمہ، سحری تم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی ہے، لیکن افطار تم میرے گھر کرو گی۔ یہ کہہ کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے پردہ فرما جاتی ہیں۔ اللہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کی آل سے سچی اور یقین محبت عطا فرمائے، آمین۔ یہ تھے وہ لوگ جن کی زندگی کا ایک دن بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں تھا اور ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے گزار دی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اب تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتانا بالکل مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔